اللہ تعالیٰ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں اس وجہ سے کہ تو اس شہر میں تشریف فرمائے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شہر میں چونکہ تشریف فرما ہے، اس وجہ سے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ مکے کی قسم جو اٹھائی تھی وہ رسول اللہ کے وجود مسعود کی خاطر اٹھائی تھی۔ اب رسول اللہ کا وجود مسعود مدینہ منورہ میں ہے تو مدینہ شان والا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پڑا ہے جس میں آپ نے فرمایا والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ یہ مفصل لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ جب ملکوں میں فتوحات اسلامیہ پھیل جائیں گی تو کچھ لوگ روزی وسائل کے وافر ہونے کو دیکھ کر اور دوسرے ملکوں میں نسبتاً ترقی اور مفادات دنیاوی دیکھ کر مدینہ چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو جائیں گے، کوئی بغداد، کوئی دمشق، کوئی کسی اور جگہ۔ فرمایا وہ بے خبر ہوں گے کہ وہ دنیا کے مفادات کو انہوں نے دیکھا، والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے کہ مدینہ میں مرنے کی کیا شان ہے اور مدینہ میں رہنے کی کیا برکتیں ہیں، تو فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانتے، یعنی ان کو جانا نہیں تھا چاہیے تھا مگر چلے جائیں گے کئی لوگ۔ اور ایسا ہوا، بہت سارے لوگ کئی ایک قسم کی مجبوریوں کی وجہ سے یا بعض خواہشات کی وجہ سے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا یا چھوڑ گئے، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کو مدینہ چھوڑنے سے بڑا نقصان ہوا۔ وقت گنجائش نہیں دیتا اگر میں آپ کو چند حضرات کا ذکر کرتا جنہوں نے مدینہ منورہ چھوڑنے سے کسی مجبوری کے تحت حالانکہ پسند کر لیا مگر ان کو مدینہ چھوڑنے سے بڑی تکلیفیں پہنچی، جن میں خود علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم مولا مشکل کشا بھی شامل ہے۔ یہ شوق سے تو نہیں گئے تھے، سیاسی حالات اس ڈگر پر چلے گئے کہ آپ کو مدینہ منورہ چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنانا پڑا۔ جو تاریخ سے تھوڑا بہت واقف ہے وہ جانتے ہیں، آپ کے بعض دوست صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی بڑی کوشش بھی کی کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں۔ ابو بکر صدیق مدینہ میں رہے، عمر فاروق نے مدینہ منورہ میں خلافت کی اور بڑی کامیاب خلافت کی۔ عثمان غنی کو اگرچہ آخر عمر میں فتنہ پیش آیا فسادیوں کا، پھر بھی مدینہ تھا، مدینہ منورہ کی برکتیں بڑی تھیں۔ 12 سال تو پھر بھی انہوں نے وقت نکالا اور بہت اچھا وقت نکالا۔ تو تقدیر سے ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو تینوں حضرات کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن وہ شہادت بھی کریڈٹ ہے کہ مدینہ میں اور پھر شہادت کی موت، خاص طور پر عمر فاروق کو تو فجر کی نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی نے حملہ کر کے شہید کرنے کی کوشش کی، زخمی شہید ہو گئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی بلوائیوں نے، فسادیوں نے پیچھے سے داخل ہو کر خفیہ طور پر شہید کر دیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ لیکن شہادت تو پھر کریڈٹ ہے، کوئی ڈسکریڈٹ نہیں، اس کی تو اور شان بڑھ گئی۔ تو دوستوں نے آپ کو کہا، اہل علم جانتے ہیں اگر میرے پاس فرصت ہوتی تو میں نام بنام بتاتا، مگر آپ نے اس مجبوری کے تحت جو فتنہ و فساد پھیل رہا تھا کہ شاید میرے کوفہ جانے سے وہ دور ہو جائے، مگر وہ دور نہ ہو سکا۔
بلکہ خود آپ کو صرف 4.5 سال خلافت کے لیے ملے، اور وہ بھی اپنوں کے ساتھ الجھتے ہوئے ان کو درست کرنے کی کوشش میں ہی حالات کو صرف ہو گئے، اور آپ کو فتوحات وغیرہ بھی، جیسے کہ شیر خدا تھے اور بڑے بہادر تھے اور اللہ کے تلوار تھے، تو وہ موقع نہ مل سکا۔ 4.5 سال ملے اور پھر وہ بھی کوفہ میں شہید ہی ہوئے، اور جن کی تاریخ پر نظر ہے کہ آپ کو بڑی تکالیف، بڑے مسائل اور بڑی مشکلات پہنچی، بلکہ اس کے نتیجے میں امت 2 ایسے ٹکڑوں میں بٹی کہ وہ آج تک نہیں وہ زخم بھر سکے۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جس نے ظاہر اسلام قبول کیا، اور اسلام میں فتنہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ ایک بہت بڑی سازش اور تحریک چلائی حضرت عثمان کے خلاف، پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو آگے صحابہ کرام میں غلط فہمی، اس اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی شہید ہوئے، پھر امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، وہ بھی شہید ہوئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے دشت کربلا میں، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے جس کے آج تک بھی اثرات موجود ہیں، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں، علم نہیں، ٹی وی پر دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ آج بھی ایران والوں نے حج عمرے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور عرب ان کے خلاف ہیں، یہ ان کے خلاف ہیں، اس کے اندر در پردہ وہ شیعہ سنی سازش بھی کار فرمائے۔ تو میں پوری امت جو ہے قیامت تک کے لیے بٹ گئی، اور کتنے ہی فتنے فساد پیدا ہوئے اور آج تک چل رہے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کسی مجبوری کے تحت ہی صحیح، لیکن راس نہ آ سکا۔